الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے توحید کا مضمون بیان فرمایا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں پہلی آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایک خدا کے قائل نہیں ہیں آپ ان سے کہیں کیا تم لوگ ایسے خدا کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو اتنی بڑی زمین کو جس کی وسعت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے اتنی بڑی چوڑی چکلی زمین کو اللہ نے 2 دن کے اندر پیدا کر دیا. یہاں آپ دیکھیں گے اللہ بیان فرما رہے ہیں آج کی آیات میں کہ زمین کو 2 دن میں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد زمین کے اندر وہاں کے بسنے والوں کے اعتبار سے روزی کا نظام اس زمین کے اندر پیدا کیا اور پہاڑوں کو پیدا کیا. یہ 2 دن میں کل 4 دن کے اندر زمین اور زمین کے اوپر پہاڑ اور زمین کے اندر روزی کا انتظام اور پھر 2 دن کے اندر اللہ نے آسمان کو پیدا کیا. یہ مضمون سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ حدید یعنی مختلف سورتوں میں آیا ہے کہ اللہ نے اس زمین اور آسمان کے نظام کو، پہاڑ کے نظام کو، روزی کے نظام کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے. جبکہ اللہ کو دن کے پیدا کرنے یا وقت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. پھر یہ جگہ جگہ اللہ نے مختلف صورتوں کے اندر یہ کیوں بیان فرمایا کہ 6 دن کے اندر اس کائنات کے نظام کو پیدا کیا. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں 6 دن سے مراد
وہ 6 دن نہیں ہے جس طرح ہمارے زمانے میں سورج نکلتا ہے اور دن شروع ہوتا ہے اور پھر رات آ جاتی ہے اور پھر دن چھپ جاتا ہے۔ یہاں دن سے مراد، جس طرح آپ نے قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ قیامت کا دن 1000 دن کے برابر ہوگا، اور یہاں جو اللہ نے دن کی بات کہی ہے یہ سورج کے پیدا کرنے سے پہلے کا دن مراد ہے، یعنی سورج چاند کا نظام جب اللہ نے قائم نہیں فرمایا تھا وہ دن مراد ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے جو دن یا جو وقت اللہ نے دن کا مراد لیا ہو وہ دن مراد ہے۔ آپ اس سے 24 گھنٹے کا دن مراد نہ لیں، بلکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 1000 دن کے برابر ہوگا، گویا کہ ایک خاص وقت اللہ نے مراد لیا۔ اور پھر اتنا لمبا وقت کیوں مراد لیا اللہ نے؟ کہ زمین کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کو 2 دن کی ضرورت کیا تھی، یا زمین کے اندر پہاڑوں کے نظام اور روزی کے نظام کو پیدا کرنے کے لیے 2 دن کی ضرورت کیا تھی، آسمان کے نظام کو قائم کرنے کے لیے 2 دن کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو چاہتے ہیں کن فیکون ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم یہ دینا مقصود ہے کہ اللہ بھی کسی چیز کو اگر پیدا کرتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور انسان کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کو تدریجی طور پر آہستہ 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 وجود میں لاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بچہ، اللہ کی قدرت ہے کہ بچہ اگر اللہ چاہیں تو 1 منٹ کے اندر بھی ہو جائے، لیکن بچے کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ پہلے نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ 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 پروان چڑھاتا ہے اللہ، اور پھر ایک کامل بچہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کا ایک دستور اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کے اندر وقار ہو، اطمینان ہو، جلد بازی کے ساتھ کام نہ کیا جائے۔ اللہ نے یہی تعلیم دی ہے۔ تو یہاں جو 2 دن میں زمین اور 2 دن میں آسمان اور 2 دن کے اندر پہاڑ کے قائم کرنے کی بات آ رہی ہے، وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ کا دستور اور عادت یہ ہے کہ تدریجی طور پر آہستہ آہستہ کسی کام کو، کسی نظام کو مستحکم بناتا ہے، جلد بازی کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منکروں سے کہیں کہ کیا تم ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے اتنی بڑی زمین، کشادہ زمین کو 2 دن کے اندر، اور 2 دن یہ دنیا کے 2 دن مراد نہیں ہے بلکہ ایک خاص وقت، اور وہ خاص وقت بھی بڑا لمبا وقت مراد ہے کہ اللہ نے اس خاص وقت کے اندر زمین کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد زمین کو ایسے ہی بنجر نہیں چھوڑ دیا بلکہ زمین کے اندر پہاڑ کا نظام قائم کیا، اور یہ پہاڑ کا نظام زمین کے ٹھہراؤ کے لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو کھوٹا بنا دیا کہ اب زمین ہل نہیں سکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے زمین کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ جہاں کے لوگ بسنے والے ہیں وہاں اللہ نے ان کی روزی کا انتظام اسی زمین کے اندر رکھ دیا، اور لوگوں کی طبیعت جس چیز کے کھانے کی عادی ہے اللہ نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے روزی کا انتظام ان کی زمین کے اندر رکھ دیا۔ مثال کے طور پر عرب کی زمین خشک ہے، عرب کی زمین گرم ہے،
تو اللہ نے وہاں کے لوگوں کی روزی کا نظام مثال کے طور پر کھجوروں کے ذریعے سے وہاں رکھ دیا کہ اگر وہ کھائیں گے وہاں تو ان کو اس سے وہاں صحت ہوگی. یا مثال کے طور پر ہماری ہاں کی زمین کو اللہ نے یہاں کی طبیعتوں کو نرم بنایا ہے، تو یہاں کے طبیعتوں کے اعتبار سے اللہ نے یہاں کی روزی کا انتظام یہاں کی زمین کے اندر رکھ دیا ہے. بہرحال جہاں کے لوگ جس چیز کے کھانے کے عادی ہیں، اللہ نے روزی کا بندوبست وہاں کی زمین کے اندر رکھ دیا ہے. اس نظام کو اللہ نے 2 دن کے اندر، اور 2 دن سے مراد ہے خاص وقت، اس کو اندر اللہ نے اس کو پیدا کیا. اسی طرح 2 دن میں زمین، 2 دن میں پہاڑ اور روزی کا نظام، اور پھر اس کے بعد اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اور اس آسمان کو بھی اللہ نے 2 دن کے اندر پیدا کیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اور پھر اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر 7 آسمان اللہ نے تہ بتہ پیدا کروا دیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے زمین و آسمان، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ میں نے تم کو بنایا ہے، تمہارے اندر نظام اگر چلے گا تو میرا چلے گا، تمہاری ہمت نہیں ہے کہ اپنا نظام اپنا نافذ کر سکو. گویا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہاری مجال نہیں ہے کہ میرا نظام جو بنایا ہوا ہے اس کے اندر کچھ بھی رخنا پیدا کر سکو. مثال کے طور پر سورج کا ایک نظام ہے، چاند کا ایک نظام ہے، زمین کا ایک نظام ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس نظام کے اندر ذرہ برابر تبدیلی کی جا سکے. بہرحال یہاں آیات میں اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، زمین کے اندر مخلوقات کے فائدے کے لیے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں. ایسے اللہ کا انکار کر کے کیا ملے گا؟ اور ایسے اللہ کے برابر دوسری مخلوقات کو نہیں شریک قرار دیا جا سکتا جو کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی بنانے پر قدرت نہ رکھتے ہوں. یہاں آیات میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہہ دیں، کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ انکار کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے. علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ساتھ کے تحت کہ انسان کو بھی جلد بازی کے بجائے اطمینان اور وقار کے ساتھ کام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور نہ جانے اللہ نے اس جملے میں کیا کیا مصلحتیں رکھی ہوں کہ 2 دن کا ذکر فرمایا. اس کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے، جو پہاڑ زمین کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اس میں یعنی زمین کے اندر برکت ڈال دی ہے. برکت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے فائدے کے لیے اللہ نے بے شمار چیزیں اس زمین کے اندر رکھی ہیں، اور ایسا نظام بنا دیا کہ زمین سے ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں برکتیں زمین سے نکلتی رہتی ہیں. سواء للسائلین.
اور زمین کے اندر توازن کے ساتھ غذائیں پیدا کی ہیں، یہ سب کچھ نظام اللہ نے 4 دن میں پیدا کیا ہے، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہیں۔ مراد یہ ہے سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے کہ زمین اور آسمان سے اللہ سے جو کچھ بھی مانگا جائے گا اللہ عطا فرماتے رہیں گے۔ غذائیں اگر اللہ سے مانگی جائیں گی، اللہ اس زمین سے غذائیں مختلف انداز میں مرحمت فرماتے رہیں گے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ زمین کو اور پہاڑوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا، یعنی آسمان اور زمین سے اللہ نے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اب زمین اور آسمان کے اندر اللہ ہی کا حکم چلے گا، چاہے آسمان اور زمین چاہے نہ چاہیں، لیکن زمین اور آسمان نے کہا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب آپ کا حکم اس زمین اور آسمان کے اندر خوشی خوشی سے ہم مانیں گے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا، یعنی سورج، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے چراغ کہا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے آگے ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ سورج چاند بہت بڑے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ زمین سے قریب والے آسمان کو اللہ نے چراغوں سے سجا دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک۔